پہلے تو ہم نے بجٹ تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے نکات کی نشاندہی کی ہے جنہیں پڑھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بجٹ میں پاکستانیوں کے لیے کن مراد اور کن اضافی ٹیکسز کی تجاویز دی گئی ہیں۔ 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے صرف 1% کر دی گئی ہے۔ 12 لاکھ سالانہ آمدنی والے تنخواہ دار پر ٹیکس کی رقم کو 30,000 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں وفاقی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کے علاوہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی ہے۔ یعنی انکم ٹیکس پر تو ریلیف دے دیا گیا ہے مگر سیونگز اکاؤنٹس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ یعنی تنخواہ دار افراد نے اپنی بچت کے لیے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹس قائم کیے ہوئے ہیں انہیں کچھ بوجھ ضرور اٹھانا پڑے گا۔ وزیر خزانہ نے کچھ اپنے اچھے اقدامات گنوائے ہیں، ان میں چند کا ہم بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جی ڈی پی کے 2.4% کے برابر پرائمری سرپلس کا حصول ممکن بنایا گیا ہے۔ افراط زر میں نمایاں کمی یعنی اب 4.7% پر ہے۔ یاد رہے کہ صرف 2 سال پہلے افراط زر کی شرح 29.2% تک پہنچ چکی تھی۔ پچھلے سال کے 1.7 ارب ڈالر کے خسارے کے مقابلے میں اس سال سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ 1.5 ارب ڈالر متوقع ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں استحکام بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ترسیلات زر موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31% اضافے کے ساتھ 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں اور ہم پر امید ہے کہ موجودہ مالی سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا حجم 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ موجودہ سال کے اختتام تک یہ ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سب باتیں اور دعوے وفاقی وزیر خزانہ نے کیے ہیں۔ بجٹ کیسا ہے ہم نے یہ جاننے کے لیے ماہر معاشی امور خالد محمود رسول سے رائے لی ہے۔ اس سال کا جو بجٹ ہے جس طرح وہ لگ رہا تھا اور وزیر خزانہ بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا اس وقت جو پروگرام ہے جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ہی چلنا پڑے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہمارا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ 1988 کے بعد یہ 14واں پروگرام ہے جو پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو پچھلے 13 پروگرام ہے اس کی نسبت اس 14ویں پروگرام کی جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ہارشسٹ ہیں، سب سے زیادہ سخت ترین جو ہے نا وہ اس کی شرائط ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ ان شرائط کے نتیجے میں جو تھوڑی سی میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ ضرور آئی ہے۔ اب حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے 14.13 ٹریلین کا، اب دیکھا جائے تو یہ پچھلے سال کی نسبت جو ریونیو ٹارگٹ ہے یہ 14.13 ٹریلین کا، یہ تقریباً کوئی 18% زیادہ ہے۔ اب اس میں ایڈیشنل ریونیو جو گورنمنٹ جو ہے جس کے لیے ٹیکسیشن میئرز لیے جا رہے ہیں، ایڈیشنل ریونیو ٹیکسیشن میئر جو ہے وہ تقریباً کوئی 840 بلین روپے۔ حال ہی میں جو بجٹ پیش ہوا ہے جی اس میں وزیر خزانہ کی ہم نے تقریر سنی اور اس تقریر میں وہ بڑی واضح بے چارگی نظر آ رہی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق یہ بجٹ جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ اب کہنے کی حد تک وہ چند ایک چیزوں کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی ہم نے مہنگائی کو کم کیا ہے، انٹرسٹ چارجز جو ہے نا وہ کم ہوئے ہیں، میکرو اکنامک سٹیبلٹی بہتر ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے جو پروجیکشن بھی دی اگلے سال کی جی ڈی پی کی گروتھ کے حوالے سے اس میں بھی کوئی تھوڑا سا بہتری دکھائی ہے۔